بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، من سلویٰ کیا تھا؟ اس کی حقیقت کیا تھی؟ یہ کس نبی کی امت پر اور کیوں نازل کیا گیا؟ من سلویٰ جنت سے نازل شدہ کھانا تھا یا زمین کی پیداوار تھی؟ من سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک اس بنجر میدان میں کیوں بھٹکتی رہی؟ دوستو، بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے، مگر یہ قوم راہ راست پر نہیں آئی اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں مشغول رہی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار انعامات کی بارش بھی فرمائی۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اس طرح ذکر آیا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ناظرین، جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ چونکہ یہ قوم نہایت ظالم اور جنگ کی ماہر تھی، وہ بدترین کفار تھے، طاقتور، جنگجو اور نہایت ظالم لوگ تھے۔ جب بنی اسرائیل شام کے قریب پہنچے تو ان میں خوف و بزدلی پیدا ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں نے جنگ سے انکار کر دیا، اور اس نافرمانی کی یہ سزا ملی کہ وہ 40 سال تک 27 میل پر مشتمل رقبے پر ایک ہی میدان میں بھٹکتے رہے۔ وہ لوگ سامان اٹھا کر سارا دن چلنے کے بعد رات ایک مقام پر پہنچتے، اور جب صبح ہوتی تو وہ وہی مقام پر موجود ہوتے جہاں سے وہ چلے تھے۔ اس جگہ کو میدان تیہ یعنی بھٹکتے پھرنے کی جگہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اب بنی اسرائیل اس میدان میں پھنس چکے تھے، اور ایک ہفتے میں سب کا کھانے کا سامان ختم ہو گیا تو ساری قوم توبہ و استغفار کرنے لگی اور معافیاں مانگنے لگی۔ میدان تیہ میں ہونے والے اس سخت امتحان کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم پر رحم آیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے بدلے میں بنی اسرائیل کے لیے اس میدان میں بے شمار عطائیں اور نعمتیں عطا کی۔ جب بنی اسرائیل کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ایک چٹان پر مارا تو اس چٹان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ چونکہ یہ وادی ایک بنجر میدان میں تھی تو دن کے وقت بنی اسرائیل تپتی دھوپ میں بدحال ہو جاتے تھے، لہٰذا دھوپ سے محفوظ رکھنے کے لیے سارا دن ایک بہت بڑا بادل ان پر سایہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت اس میدان کے بیچوں بیچ ایک چمکدار ستون اترتا تھا، جس کی روشنی میں وہ لوگ کام کاج کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سی عنایتیں کی تھیں۔ ان عنایتوں اور نعمتوں میں سے ایک نعمت من و سلویٰ تھی۔ سلویٰ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ شہد جیسی میٹھی غذا تھی۔ انجیل میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے آیا ہے کہ جب وہ شبنم سوکھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ میدان میں چھوٹی چھوٹی گول چیزیں پڑی ہیں، جیسا کہ بالے کے دانے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل اسے دیکھ کر کہنے لگے، من یعنی یہ کیا ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ وہی غذا ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں کھانے کو دی ہے۔ من دراصل ایک شبنمی گون تھا جس کا ذائقہ شہد جیسا تھا۔
یہ گوند وہاں کی جھاڑیوں کے پتوں پر جمع ہو جاتی تھی اور بنی اسرائیل اسے جمع کر کے کھا لیتے تھے۔ وہ ہر شخص کے لیے قریباً 4 کلو اترتی تھی، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جسے بٹیر کہتے تھے۔ جب شام کے وقت جنوب کی طرف سے ہوائیں چلتی تو ان پرندوں کے ہجوم ہی بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے، لہٰذا وہ لوگ انہیں بآسانی پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ جانور بھونا ہوا آسمان سے اتارا جاتا تھا۔ من سلوا ایسا کھانا تھا جو بآسانی ہضم ہو جاتا تھا اور رنگ و خوشبو اور ذائقے میں بے مثال تھا۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل پر ایک معجزہ یہ ہوا کہ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے اور نہ کپڑے پھٹتے تھے اور نہ ہی میلے ہوتے تھے، اور جن بچوں کی بھی پیدائش ہوتی تھی ان کے جسم پر قدرتی لباس ہوتا تھا جو جسم کے ساتھ ساتھ بڑا ہو جاتا تھا۔ اس طرح اس وادی طیہ میں بنی اسرائیل اس میدان میں من و سلوا اور چشموں کے سہارے ایک بہترین زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ من سلوا کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ نہ کرنا، مگر بعض لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی روز من سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بنجر میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے من سلوا میں سے کچھ بچا کر کل کے لیے رکھ لیا، لہٰذا بنی اسرائیل کی نافرمانی کرنے پر ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ لہٰذا احادیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو کھانا بھی خراب نہ ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اسی طریق سے شروع ہوا تھا۔ دوستو، ان تمام عطاؤں اور انعامات کا ذکر اللہ رب العزت قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے میں ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا ہے، شہر جاؤ، وہاں تمہاری مرضی کی سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا عذاب لے کر وہ لوٹے۔ اللہ پاک ہم سب کو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔